अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि वो बच्चे जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है, उसके बारे में कुछ ताज़ा तीन अपडेट्स हैं। कुछ दोस्तों ने, कुछ फैमिलीज की तरफ से कमेंट भी आए हैं कि जिन बच्चों के पास स्पेन की नेशनलिटी है उन पे पाकिस्तान की नेशनलिटी का जो कानून है वो लागू होता है या नहीं होता। अगर हमने पाकिस्तान जाना है तो क्या ई वीजा लेके जाना है या कि हम वही पुराना कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नी कॉप कहलाता है। तो इस पे बात करेंगे, काफी अहम अपडेट है, इसके बारे में काफी दोस्त जानना चाहते हैं तो इसको कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद काम के साथ साथ आप पारो ले सकते हैं, नया कानून जो कि बहुत अच्छी खबर है वो आप लोगों से शेयर करूंगा जो पास किया गया, इस पे बात करेंगे। उसके बाद नए आने वाले जो स्पेन में इमिग्रेंट्स हैं जो कि इस उम्मीद से स्पेन में आ रहे हैं कि हमें भी शायद स्पेन की ओपन इमिग्रेशन में मौका मिले, तो उसके बारे में कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे रेड क्रॉस की 15 मिनटों के बारे में, कुछ अहम ताजा तीन सूरत हाल पे अपडेट करूंगा आपको। तो इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो जो काम के साथ साथ आपका पारो का जो नया कानून है इसके बारे में आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। काफी अहम अपडेट है जो वहां पे आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया। नीचे आपको जो व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक मिलेगा वहां पे जाकर उसको फॉलो करें, वहां पे भी काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करता हूं। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि किस तरह से हम अपनी डिग्री को कन्वर्ट करवा सकते हैं अपनी होम कंट्रीज की डिग्री को स्पेन में, तो वहां पे मैंने उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया। तो वहां पे जाएं, उस चैनल को एक तो फॉलो करें, वहां पे जिनको जरूरत है ये मालूमात की वो वहां पे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों की पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल और ई वीजा इसके बारे में और नी कॉप के बारे में, पोक कार्ड के बारे में काफी ज्यादा कमेंट आए हैं इस टॉपिक को लेके, क्योंकि बहुत कम बात की है हमने इस चैनल पे इस टॉपिक पे। एक बात तो आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनल कानून है कि अगर किसी कंट्री के साथ किसी कंट्री का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं भी है, फिर भी जो है वो 18 साल उम्र तक की जो बच्चे हैं, यानी कि 18 साल तक जो उनकी उम्र जब तक नहीं पहुंचती उस वक्त तक जो है वो कोई भी मुल्क जो है उनकी नेशनलिटी को कैंसिल नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इस वक्त तकरीबन इंटरनेशनल कवानीन पे बहुत ज्यादा ममालिक जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे। तो आपके सामने सिचुएशन के इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, कोई भी इंटरनेशनल लॉ की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से हमारी कंट्री में भी हो सकता है कि इस तरह के वाकयात आपके सामने आएं कि आप वहां पे अपने बच्चों के साथ जाएं और वहां पे आपको भी नादरा का लेटर थमा दिया जाए, आपके घर के एड्रेस पे आ जाए। लेकिन मैं साथ साथ ये बताता चलूं कि मुझे अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है। बेशुमार दोस्तों को, बेशुमार लोगों को, बेशुमार सब्सक्राइबर्स की ईमेल और कमेंट वगैरह आते हैं कि उनको नादरा का लेटर मिला है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड जो है मुझे कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली कि बच्चों के नाम पे भी लेटर आए हैं कि उनका भी जो नेशनलिटी है पाकिस्तान की वो कैंसिल करें। तो इट्स मीन कि अभी तक इस तरह की सिचुएशन गंभीर नहीं हुई। अगर आपके पास कोई ऐसी पैटर्न इंफॉर्मेशन है या आपके पास के साथ कुछ इस तरह का हैपन हुआ है तो लाजमी तौर पे आपने नीचे कमेंट करके बताना है ताकि मैं इसको सही तौर पे आगे वेरीफाई कर सकूं। तो यहाँ पे एक और अहम बात आप लोगों के साथ ये करता चलूं कि जब तक आपका जो है वो नेशनलिटी, पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल बच्चों ने नहीं भी करवाई, उनके पास है भी, तो कभी भी ये गलती आपने नहीं करनी कि आप स्पेन के पासपोर्ट पे जो है वो विदाउट वीजा जो है वो पाकिस्तान में जाएं, क्योंकि आपकी एंट्री को रिफ्यूज किया जा सकता है। इवन आपको जब आप यहां से बैठेंगे, अगर यहां से नहीं तो जब कनेक्शन फ्लाइट से आगे बैठेंगे पाकिस्तान के लिए, तो वहां पे लाजमी तौर पे वीजे चेक किए जाएंगे। अगर आपके पास वीजा नहीं होगा या पोक कार्ड नहीं होगा तो आपको फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा। ये बेशुमार लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो इस वजह से आपने वीजा लेके जाना है और तभी आपने फ्लाई करना है। अगर आप नी कॉप दिखाएंगे भी तो वो फिर भी आपको कहेंगे कि फिर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल करें, फिर स्पेनिश पासपोर्ट को एज अ ट्रेवलर इस्तेमाल ना करें। तो इस वजह से अगर आपने स्पेन का पासपोर्ट इस्तेमाल करना है जो कि मजबूरी है
اور کبھی بھی غلطی سے پاکستانی پاسپورٹ آپ نے استعمال نہیں کرنا جب آپ کو اسپین کی نیشنلٹی مل جائے گی، ورنہ اسپین والوں کو جب پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ابھی تک اپنی کنٹری کی سرنڈر نہیں کی تو وہ آپ کی کینسل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے احتیاطاً یہ ساری چیزیں، سارے اقدامات اٹھانے ہیں۔ بے شک بچوں کا انٹرنیشنل قانون ہے 18 سال کا، لیکن آپ نے یہ بھی رسک نہیں لینا۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ای ویزا جو کہ عموماً طور پہ 5 سال کے لیے ایشو کیا جاتا ہے، وہ آپ نے لے کے جانا۔ نی کاپ پہ آپ کو بالکل بھی ٹریول کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نی کاپ پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے پاکستانی پاسپورٹ کو استعمال کرنا ہے، وہ کیونکہ میں نے بتایا کہ آپ نے استعمال نہیں کرنا تو اس وجہ سے اس پہ ٹریول نہیں کرنا، تو اس وجہ سے مجبوری ہے کہ آپ نے ای ویزا پاکستان کا لینا ہے اور تبھی ٹریول کرنا ہے۔ جہاں تک بات ہے بچوں کی نیشنلٹی کی، تو 18 سال تک آپ اس کو سیو رکھ سکتے ہیں، اس کو کینسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی اس طرح کی مجبوری نہیں ہے۔ لیکن بڑوں کے لیے جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، جو 2-3 مرتبہ چکر لگا آئے ہیں پاکستان کا ویزے پہ، یا پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، یا اس طرح کی بہت کم لوگ ہیں جن کا پہلی مرتبہ گئے ان کو لیٹر ریسیو ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو ہر سال تقریباً جو جاتے تھے یا 3-4 چکر ان کے لگ چکے ہیں، تو ان کو لیٹر فوراً ریسیو ہوئے ہیں جیسے وہ وہاں پہنچے ہیں۔ 15 سے 20 دن کے اندر اندر، میکسیمم 1 مہینے کے اندر ان کو لیٹر ریسیو ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ تو اس طرح اوور آل جو آپ کے کمنٹ تھے ان تمام کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن اور آپ چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ کام کے ساتھ ساتھ آپ پارو بھی لے سکتے ہیں۔ ایک نیا قانون اسپین کی حکومت کی طرف سے انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے، لیکن اس میں کچھ انہوں نے ریکوائرمنٹس رکھی ہیں جو کہ آپ کو فلفل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں وہ لنک بھی لے کے آیا ہوں۔ لنک نمبر 1 آپ نیچے ڈسکرپشن میں کلک کریں گے تو وہاں پہ یہ تمام انفارمیشن آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو بہت جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو جاب چل رہی ہے، جس پہ آپ کا آلتا چل رہا ہے، وہ 4 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن جو اس پہ آپ سیلری ریسیو کر رہے ہیں وہ میٹر کرتی ہے۔ اگر تو آپ سیلری اپنی فیملیز کو فلفل کرنے کے لیے ایکسپینسز نہیں کمپلیٹ کر پا رہے تو ساتھ آپ پارو بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک خاص لمٹ ہے، پروفیشن سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، آپ کا ویزا لبرال سے ریلیٹڈ، اور اس میں خاص طور پہ 1 سال کم سے کم آپ کا کام ہوا ہو تبھی آپ پارو ساتھ لے سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں لے سکتے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ انگریسو مینو بیتال کو بھی جو ہے وہ کم کرنے کے لیے حکومت نے یہ سٹیپ اٹھایا، جس سے ان کو ڈائریکٹلی انگریسو مینو بیتال بھی جو ہے اس کی مد میں پارو دینے کا بینیفٹ گورنمنٹ کو بھی ہوگا۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ نئے آنے والے امیگرینٹس جو اسپین میں آ رہے ہیں، اس امید سے کہ اوپن امیگریشن جب کھلے گی 1 اپریل 2026 کو، تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی چانس بن سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کوشچن کرتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ اسٹے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہاں پہ ایک بات تو یہ کہتا چلوں کہ اگر تو آپ کے وسائل اتنے ہیں کہ آپ یہاں پہ 2-3 مہینے 4 مہینے اسٹے کر سکتے ہیں، تو یہ جو چانس ابھی آپ کو ملا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں دوبارہ آپ کو چانس نہ ملے۔ اگر آپ وزٹ ویزے پہ آئے ہیں یا کسی اور شنجن ملک سے یہاں پہ آئے ہیں اس امید سے کہ آپ نے یہاں پہ امیگریشن لینی ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ ان کا پروف تو میرے پاس نہیں ہے، 31 دسمبر 2025 سے پہلے 5 مہینے کے پروف ہونے چاہیے آپ کے پاس، تو اب مجھے واپس جانا چاہیے، تو اس طرح کی غلطی میرے خیال میں آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کی ایسی پرابلم جینون نہیں ہے تو آپ کو اسٹے کرنا چاہیے انٹل اینڈ آف جون 2026۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ جب آپ اسٹڈی کریں، مجھ پہ نہ رہیں، جو پرانے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ امیگریشن لی ہے 2002 کی، 3 کی، 4 کی، 5 تک امیگریشن اوپن ہوئی ہے، تو ان سے پوچھیے گا کہ جب آخری ٹائم آتا ہے امیگریشن کا تو اس وقت کیا حکومت اوپن امیگریشن تمام لوگوں کے لیے اوپن کر دیتی ہے کہ جو بھی اس وقت اسپین میں موجود ہے، بے شک اس کے پاس پروف نہیں ہے، وہ جو موجود ہے وہ یہاں پہ پیپر جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کی ریسنٹلی ایک ایگزامپل میں نے دی بھی تھی کہ امیگریشن منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم 5 لاکھ کی بجائے 8 لاکھ لوگوں کو لیگل کریں گے، اور یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے لازمی طور پہ یہ جو موقع ہے اس کو غنیمت جانیے، لازمی طور پہ رکیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ امید ہے، مجھے تو بہت زیادہ امید ہے کہ امیگریشن سب کو یہ دیں گے۔ صرف اور صرف آپ کو صبر کرنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا اس ٹائم کا جب امیگریشن آخری مراحل میں ہوتی ہے یا گزرتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جیسی بھی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ بات کرتے ہیں ریڈ کراس کی 15 منٹوں کی جو کچھ
اہم معلومات، تازہ ترین سچویشن ہے اس کے بارے میں بتاتے چلیں. جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ ذرا سختی ہو چکی ہے ریڈ کراس کی پدرونامنتوں میں. وہاں پہ اگر بارسلونا کی بات کریں، میڈرڈ کی بات کریں، بارسلونا میں تو لاکھوں یورو مختص ہو چکے ہیں چیکنگ کرنے کے لیے. ایک خاص ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے چیکنگ بھی سونپ دیا. میں نے لاسٹ ویک بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں سے یہ ٹاپک شیئر کیا تھا، اس میں لنک بھی شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے اب حکومت جو ہے ویریفیکیشن کرے گی ریڈ کراس پدرونامنتوں کی جو لوگوں نے کروائی ہے وہ یہاں پہ رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے. تو اس بارے میں آپ کو محتاط ہونا ہے. لازمی طور پہ آپ نے ریڈ کراس کی پدرونامنتوں کروانی ہے تو کوشش کریں جب وہ چیکنگ کے لیے آئیں یا اچانک آئیں یا جب بھی آئیں آپ کو سٹے کرنا چاہیے، رکنا چاہیے تاکہ آپ کی ویریفیکیشن کے بعد کنٹینیو رہ سکے ریڈ کراس کی پدرونامنتوں اسپین میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے آپ کو میڈیکل کارڈ نہیں ملتا، اس کے بغیر آپ کو لائبریری کارڈ نہیں ملتا، اس کے بغیر آپ کو بہت ساری ایسی سہولتیں جو نہیں ملتی. اس کے بغیر اگر لازمی قرار دے دی جائے تو اس کے بغیر آپ کو امیگریشن بھی نہیں مل سکتی. امیگریشن کے لیے آپ کو کوئی ایڈریس چاہیے ہوتا پدرونامنتوں کا تو وہ اس کے بغیر نہیں ملتا. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزوں کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور خاص طور پہ اس کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی تمام ویریفیکیشنز کو کمپلیٹ کرو. ریڈ کراس کی پدرونامنتوں جو ہے وہ ایک طرح سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سیریسلی لیں اور اس کی ویریفیکیشن جیسے ہو تو اس کو کمپلیٹ کریں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.